لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا کون سی؟ اس میں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کا بیان ہے. دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کہا جا رہا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سوچئے آپ کی زندگی میں کون سا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چیز آپ کو بادر کر رہی، سوچئے اس کو، اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب کل شیء قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اپنی جان، نہ اپنا نفس، نہ اپنے خیالات، اور نہ اپنا یہ سست جسم، اور نہ ہی اپنی اولاد، اور نہ ہی لوگ. میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں. لہ الملک ولہ الحمد، ہر چیز کا مالک تو ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا. ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی. ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی؟ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں، لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں. وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور پھر بھی انہیں کو سنائے چلے جاتے ہیں. تو ایسے تمام اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، جب تک اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کئی سال لگ گئے نا، حل نہیں ہوئے، آئندہ بھی نہیں ہوگے جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے. تو میں آپ میں سے ہر ایک کو، جو بھی میری بات سن رہا ہے، ایک ایک کو یہ تاکیداً کہوں گی کہ جو بھی زندگی میں آپ کے مسئلہ ہے، جو بھی دکھ اور پریشانی ہے، اس سب کو دل میں لا کر، رو کر، اللہ کی قدرت اور اس کے ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر اسی سے دعا کیجیے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے. پھر آپ دیکھیں مسئلے کتنی جلدی حل ہوتے ہیں. بندے کسی چیز پہ قادر نہیں ہیں، جو قادر ہے اس کو پکاریے. اللہ تعالیٰ اس وقت کیا سوچتا ہوگا، کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور بتا یہ لوگوں کو رہا ہے جو کسی چیز پہ قادر نہیں. سب کچھ تو میرے اختیار میں ہے اور دیکھ یہ لوگوں کی طرف رہا ہے. بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے؟ تو آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے، وہ یہی دعا ہے. اور اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ پڑھا، 5 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ پڑھا، پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے، غم ہے، پریشانی، پھر اس کا ذکر کیا. اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں.